جی ناظرین السلام علیکم، اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے تو سارے لوگ ہی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سننے کے بعد ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا۔ میں نے کافی دنوں سے نہیں کہا، ایک روٹین سا ہے، تو جس کو یہ ویلاگ پسند آئے وہ چینل ضرور سبسکرائب کر دے۔ دو خبریں ہیں اور یہی پالیٹکس کی دو خبریں۔ ایک تو فیض آباد دھرنا کیس دوبارہ نکل آیا ہے، اور دوسرا شہباز شریف جو ہے وہ کیوں گئے ہیں اچانک لندن۔ اور بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں خبریں مربوط ہیں، ان کا آپس میں رابطہ ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس آپ کو یاد ہی ہوگا، قاضی فائز عیسیٰ نے 4 سال پہلے اس کا فیصلہ دیا تھا، اس کے بارے میں ایک رپورٹ مرتب کی تھی، اور جنرل فیض حمید اور کچھ ان کے دوستوں کو مورد الزام ٹھہرایا تھا، مجرم ٹھہرایا تھا، اور اس رپورٹ پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ اچانک ہی یہ رپورٹ منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہے، جس کے بارے میں سارے ہش ہش کر رہے تھے، اور اس کے بعد اب قاضی صاحب جس دن اب وہ چیف جسٹس ہیں، جس دن وہ رپورٹ طلب کریں گے اس دن کہیں گے کہ بھئی یہ اس پہ فیصلہ اور کریں، اور پتہ چلے گا فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو انہوں نے کہنا ہے کہ فیصلے پہ عمل درآمد کریں، اور جنرل فیض حمید کو کورٹ مارشل یا اور بہت ساری چیزیں، گرفتاری یا کورٹ میں کم از کم پیش ہونے کے معاملات سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ اب پتہ نہیں ادارہ اس پہ کیسے رسپونڈ کرے گا، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اور لیکن اس میں ایک چیز ذرا دیکھنے والی ہے، اور تھوڑا سا اس کو ہم ریلیٹ کریں گے جو شہباز شریف اچانک لندن گئے ہیں۔ اس معاملے کو یہیں چھوڑتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہم دوسرے معاملے کو، شہباز شریف بھئی اور بہت ساری باتیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کا نام لیا، اور ادھر سے شہباز شریف نے لندن کے لیے فلائٹ پکڑ لی، اور انہوں نے جا کے بھائی کو سمجھایا، بہن کی کر دے تسی، یہ تو نہیں ماں، یہ تو گلاں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ادھر سے رانا ثناء اللہ نے طلعت حسین کو انٹرویو دیا، اس میں کیا کہا؟ اس میں کہا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تو ہماری مرضی سے ہوئی ہے، ہمارے پلان کا حصہ تھی، وہ تو بڑے نیک آدمی ہیں۔ اب نواز شریف کس منہ سے جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ اب یہ اور ادھر سے فیض آباد کرنا کیس آ رہا ہے۔ ان دونوں صورتحال کا حل نکالتے ہیں، حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے آرمی جو ہے نا وہ اپنے چیف پر کمپرومائز نہیں کرتی، اور نواز شریف نے بڑی کوشش کی جنرل مشرف کے ٹرائل کرنے کی، اپنا ٹرائل ہو گیا، جنرل مشرف کا ٹرائل نہیں ہوا۔ تو یہ ہمارے ہاں کی روایت ہے، غلط ہے، میں اس کی بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، لیکن بس یہ یہاں کی روایت ہے۔ اب اگر نواز شریف صاحب لندن سے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم جنرل باجوہ سے انتقام نہیں لیں گے لیکن ان کلپرٹس کو سزا ضرور دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے دل کے کسی گوشے میں یہ آواز ضرور اٹھتی ہے کہ وہ کام جو جنرل مشرف کے زمانے میں نہیں ہو سکا وہ جنرل باجوہ کے زمانے میں کر لے کے حوالے سے کر کے دیکھتے ہیں۔ میرا نہیں خیال جنرل باجوہ کا ٹرائل ہو سکتا ہے، خاص طور پہ رانا ثناء اللہ کی انٹرویو کے بعد تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ آپ کے محسن ہیں تو پھر آپ وہی حرکت کریں گے جو عمران خان کرتے تھے، یعنی آپ نے محسنوں کو گالیاں نکالتے تھے۔ اس ساری صورتحال کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ ہمیں اس وقت ملک میں ایک قربانی کے بکرے کی ضرورت ہے، اور وہ قربانی کا بکرا مل جائے جس سے خوش رہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ بھی خوش ہو جائیں، جس میں نواز شریف کی انا کو بھی تسکین ہو جائے، اور جس میں حافظ صاحب بھی خوش رہیں، ادارے کی بھی حرمت پہ کوئی اثر نہ آئے۔ اچھا، اب ایک رواج حافظ صاحب کے زمانے میں یہ آ گیا کہ جس شخص نے آئین کی توہین کی، آرمی کی اسٹیبلشمنٹس یا انسٹالیشنز پر حملے کیے یا آرمی کو گالی دی، اس کے لیے معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا افسر ہو۔ اور 9 مئی کے بعد وہ لوگ، وہ افسران جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، ہم نے دیکھا اعلان ہوا، ایس پی آر نے کیا کہ بھائی ان افسران کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور وہ بڑے بڑے افسران تھے، بڑے بڑے عہدے تھے، اور نیچے بھی فارغ کیے ہوں گے کافی، ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزوں پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ اور
میرے خیال میں جو جنرل باجوہ کا نام ہے اس کے اوپر تو نواز شریف کو کمپرومائز کرنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن اس صورتحال میں قربانی کا بکرا جو بن سکتے ہیں وہ جنرل فیض حمید بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ اب اس پہ میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نکال لی یہ فائل اور انہوں نے کہا جی بھائی ان کرداروں کو پیش کیا جائے۔ اب قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہونے دیا جائے، ویسے تو، اور اگر پیش نہیں ہوں گے تو پولیس بھیج دی جائے کہ گرفتار کر لیں۔ یہی طریقہ ہے نا، عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ایک تو اس سے قاضی فائز عیسیٰ کا جو بت بنا ہوا ہے، جو وہ ان کا مقام ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، آئین کی حرمت کے حوالے سے، ان کو بہت اچھا موقع مل جائے گا اپنی باتیں اسرٹ کرنے کا، اور کہے دنیا اس کی تعریف کرے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا سنائی گئی ہے۔ ایک ایسپیکٹ یہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا ایسپیکٹ، نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں 2 نام لیے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید۔ اچھا، جنرل باجوہ کا نام جو ہے نا، وہ بڑی تالیاں بجی تھیں اس وقت گجرانوالہ کے جلسے میں، لیکن اب جنرل باجوہ کا نام لینا کوئی بڑا واقعہ نہیں رہا، اس لیے کہ عمران خان نے ہر جلسے میں نہ صرف نام لیا بلکہ گالی بھی دی، غدار بھی کہا، اور شیروں کی فوج کا گیدڑ لیڈر بھی کہا۔ یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے آپ سب لوگوں کے سامنے ہی کہا۔ تو اب اس صورتحال میں جنرل باجوہ نے بڑا ظلم کیا، یہ کوئی نعرہ نہیں رہا۔ عمران خان اس سے بہت آگے چل چکے ہیں، لیکن نواز شریف نے نام جنرل فیض حمید کا بھی لیا۔ مریم نواز ایک سٹیج پر آ گئی تھی جہاں وہ نام لیتی تھیں جنرل فیض حمید کا اور جنرل باجوہ کا نام نہیں لیتی تھی۔ تو اگر فرض کیجئے کہ جنرل فیض حمید کو کوئی سزا مل جاتی ہے تو نواز شریف کی انا کو تسکین ملے گی، اور وہ کیش آن کرا سکیں گے کہ وہ جو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے اس کے اوپر، مثلا نواز شریف نے بڑی کیمپین کی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور درست کی ہے، بالکل درست کی ہے۔ اب وہ ساری کیمپین کا کریڈٹ اگر عمران خان لے جائیں تو یہ نواز شریف نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ صرف انہیں اقتدار کی ہوس اور ہرس ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہی مسئلہ ہے اور یہی وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب نواز شریف صاحب کی تسکین ہو جائے گی، جنرل فیض حمید کو سزا ہو گئی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو گئے، جنرل قاضی فائز عیسیٰ بھی اپنی رپورٹ، اپنا فیصلہ درست پایا گیا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے شعبے کی، حافظ صاحب اور ان کے ادارے کی۔ دیکھیے، انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ملکی مفاد کے خلاف، سوچ کے خلاف، آئین پاکستان کے خلاف، اپنے انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی کام کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہے، اس کو سزا ملے گی اور ہم خود سزا دیں گے۔ تو یہ اسی طرح کی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ اب سزا تو ملے گی، اس سے وہ والا سٹانس بھی قائم رہے گا کہ ہم نے تو بھئی جو شخص آئین کے خلاف اور پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرے گا تو اس پہ ہم ضرور ایکشن لیں گے، اور اگر عدالتوں نے یہ پروف کیا ہے فیض آباد دھرنے کیس میں تو انہیں سزا ہونے دینی چاہیے۔ جو فکر ہے نا وہ انسٹیٹیوشن میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا لیا یا سزا دے دی، پھر تو یہ روایت بن جائے گی، ہر چوتھے دن کوئی درخواست لے کے پہنچ جائے گا، اس طرح انسٹیٹیوشن نہیں چل سکتا۔ ان کے اپنے کنسرنز ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ٹرائل کرنا ہے فیض حمید کا تو پھر وہ ٹرائل جو ہے کون کرے گا؟ وہ ٹرائل ملٹری کورٹس کریں گی۔ سول عدالت کیسے کر سکتی ہے ملٹری پرسنل کا ٹرائل؟ بہرحال یہ بہت ساری کمپلیکس گنجلک قسم کی چیزیں ہیں، لیکن اس میں حل یہی نکل رہا ہے، اس میں
قربانی کا بکرا ایک ہی بن رہا ہے، اگر اس شخص کو سزا ہو جائے تو حالات سیدھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔